السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ دنیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں کراچی۔ خواجہ اظہار الحسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی حکمت عملی ایم پی ایچ کی سطح پہ بھی بنائی گئی ہے اور پارٹی کی سطح پہ بھی جلد لائحہ عمل تشکیل دے دیا جائے گا کہ ان کی مالی معاونت کے لیے کیا کوششیں کی جائیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا تیسرا مسئلہ، ہمارے 135 وہ لاپتہ ساتھی ہیں، یا تو وہ گرفتار ہیں یا پھر وہ اغوا ہیں یا پھر وہ اس وقت لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی ہمارے لیے ترجیحات میں شامل ہے۔ تو یہ تین تو ہمارے یعنی ایک ہی نقطہ ہے، شہدا، اسیر اور لاپتہ، تو یہ ایک نقطہ ہماری ترجیحات میں ہوگا تاکہ MKM پاکستان نے جو بڑے فیصلے کیے ہیں تاکہ ملک کے اندر پالیسی ساز ادارے اور حکومتیں وہ بھی اس بڑے فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہوئے جو ایک خلش اور ایک خلا ہے اس کو بھی پر کرنے کی کوشش کریں، جو بہت ضروری ہے۔ اگر یہ لاپتہ افراد اور جو ہمارے اسیر ہیں اس مسئلے کو اگر میرٹ کے اوپر سنجیدہ بنیادوں پر حل کرنے کی کوششیں نہیں کی گئیں تو جو ہمارا فیصلہ ہے، جو پوری MKM کا فیصلہ ہے، پوری مہاجر قوم کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ اتنا متاثر کن نہیں ہوگا، جو میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ایک اور اہم بات، استعفوں کے حوالے سے بہت سی افواہیں گردش کر رہی تھیں، تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت مکمل تعداد رکھی ہے۔ تو آج تک کسی ایک MPA نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اور وہ بالکل اپنے فیصلے پہ قائم ہے کہ وہ اراکین اسمبلی کی حیثیت سے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، عوام کے مسائل اٹھائیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ استعفوں کا مطالبہ پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے الیکٹورل لاز کے اندر یہ مطالبہ غیر آئینی ہے، چاہے وہ جس طرف سے بھی آ رہا ہے۔ کسی کی بھی تسلی اور تشفی کے لیے استعفیٰ نہیں دیا جا سکتا، یہ عوام کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ اور اگر استعفیٰ دینے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے لیے ہماری ترجیحات کا مکمل نہ ہونا اور عوام کا ہم پر اعتماد کا نہ ہونا وہ شامل ہوگا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوئیں کہ اگر ہماری جو ترجیحات ہیں اگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید رکن اسمبلی کی حیثیت سے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے بعد بھی ہم فیصل ساز اداروں کے نظر میں اپنی قوم کا سر اس طرح سے جس طرح سے ہمیں فخر سے بلند کرنا چاہیے اگر ہم نہیں کر پائے تو یقیناً پھر ہم اپنی نظروں میں اور اپنی پارٹی کی نظروں میں پھر اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات، عوام نے اگر عوام نے ہم پر اعتماد نہیں کیا ہمارے فیصلے پہ، تو عوام کی خواہش کے مطابق بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن سیاسی فرمائش کے طور پر ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ آپ پر پریشر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ کا یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے، ان کا ہے، تو آپ نے ابھی یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کسی دباؤ میں یا لندن کے دباؤ میں کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ دیکھیں، میں نے بڑا وضاحت سے کہا، یہ مینڈیٹ جیسے فیصل سجواری بھائی نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ مینڈیٹ 2013 میں جس نے ووٹ دیا ہے اس نے پاکستان زندہ باد کے سلوگن پہ ووٹ دیا ہے۔ یہ پاکستان مخالف نعرے پہ ہمیں ووٹ ملا ہی نہیں ہے۔ اس مینڈیٹ نے ووٹ، مطلب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ مینڈیٹ پورا اگر ہمارے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ کہنا چاہتے ہیں استعفیٰ مانگنے کے جو تناظر میں کہ آپ کا جو پورا مینڈیٹ ہے وہ پاکستان مخالف کے اوپر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ پوری قوم محب وطن ہے، پوری قوم محب وطن ہے۔ اور یہ مینڈیٹ ہمارا مینیفیسٹو منشور، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں پاکستان کی ترقی و تعمیر و فلاح و بقا لکھی ہیں۔ تو یہ مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کا مینڈیٹ ہے، اور یہ سیٹیں، یہ MPA MNA یہ پاکستان کے حلف کے اندر ہیں۔ اس میں حلف ہم نے پاکستان کی ریاست کا اٹھایا ہے، کسی اور کا حلف نہیں اٹھایا، نہ ہی اپنی پارٹی کا حلف اٹھایا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست کی امانت ہے یہ، اور پاکستان
के लोगों की अमानत है, तो कोई और हमसे ये इस्तीफा मांग ही नहीं सकता अखलाकी तौर पर। आपने जैसे आपने जो भी कहा कि सिर्फ दो जगह ऐसी हैं, एक लंदन एमपी और एक पीएसपी वाले जो हैं, ये उनका मुतालबा या फरमाइश दे रही है कि आप इस्तीफा दें। मेरा सवाल ये है कि आपने तो इस बात का आज ऐलान किया कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आपके साथी बयान के बारे में ये खिलाड़ी इस्तीफा दिया, सेनेटर जो आपके अभी तक वजाहत नहीं होती से अपने कहा कि मैं अल्ताफ हुसैन के साथ हूँ और एमपी पाकिस्तान के साथ हूँ, क्योंकि वजाहत कर रहे हैं सुफियान के इस्तीफा और बैरिस्टर साहब। देखिए सुफियान साहब तो क्लियर स्टैंड लेके अभी यहाँ से चले गए हैं, इस्तीफा उनका मौसूल नहीं हुआ है। हमें उनकी ट्विटर पे कोई खबर चली है मीडिया पर, लेकिन मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूँ, बैरिस्टर साहब का जो फेसबुक आईडी है उससे उन्होंने ला ताल्लुकी कहा है, वो डमी आईडी है, फेक आईडी है, और मजीद इस तरह के आईडीज बन रहे हैं। कल आपको मेरी किसी आईडी से मेरा इस्तीफा भी मौसूल हो जाएगा, तो बराए मेहरबानी। कहा जाता है कि एमक्यूएम में इस्तीफे पहले लिए जाते हैं 9 किलो पर, जब मुंतखब होने से पहले आप क्या समझते हैं कि वो इस्तीफे एक आदमी इसके बाद समझ में ये पहले से इस्तीफे लिए जाते हैं कि अराकीन से ये एमक्यूएम का कोई उसूली फैसला होता है तो जो भी मतलब हो उससे पहले रिजाइन लिया जाता है, क्या वो इस्तेमाल हो सकते हैं या आपकी जान को कोई खतरा इस किस्म की बड़ी लड़ाई में अल्ताफ हुसैन साहब? देखें पहली चीज़ देखें, जो बलोच साहब ने बात की वो ये कि देखें हमने कहा है कि शफाफ ट्रायल करें कैदियों का, और जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए या जो मुजरिम हो उसके लिए एमकेएम 1% भी आवाज़ नहीं उठाएगी, किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं उठाएगी, चाहे वो कोई जेब कतरे के जुर्म में क्यों ना पकड़ा गया हो। आप तो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, मैं तो जेब कतरे की बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने जेब भी काटी हो और उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया हो तो एमकेएम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। लेकिन हज़ारों लोग इस वजह से इंतजार में हो कि उनके ऊपर जुर्म क्या है, हमारी नज़र में वो बेगुनाह है। इस्तीफा देखें, बात ये इस्तीफे की आपने बात की, हमने वजाहत से कह दिया कि हमारे इस्तीफा देने की तरजीहात क्या हैं। या तो हमारे जायज़ मुतालबात इतने बड़े फैसले के बाद भी पूरे ना हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि रियासत पाकिस्तान या जमहूरियत के जो हमारे ऐवान हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, तो ठीक है जी, फिर हमारा फिर मौक़िफ़ इसका मतलब है कि हम अपनी फैसले पर नज़रसानी करेंगे, अपनी सीटों को इस्तीफे। आसिफ जमहूरी इदारे, फैसला साज इदारे, दोनों जमहूरी ऐवान और फैसला साज इदारे हुकूमतों की बात मैं और जवाब हो गया ना। अवाम की ख्वाहिशात अगर पूरी नहीं, अवाम का हम पर एतमाद ना हो तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। आसिफ भाई से तो ले लें। आपका वहाँ पे कोई बीट रिपोर्टर है लंदन में? नहीं, मैं एक सवाल मैं भी तो कर सकता हूँ ना यार, इधर है, वहाँ राब्ता करें, वहाँ पूछें, वहाँ का मौक़िफ़ लें। मैं सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान और सूबाई असेंबली में क्योंकि आज खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ का मौक़िफ़ दूंगा। हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन आप लोगों का राब्ता ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का मीडिया के अभी लंदन से राब्ता मुनक़ता नहीं है, तो हमारा तो ख़त्म हो गया। मुझे ये बताया कि लंदन का चैप्टर तो आपने क्लोज कर दिया, बाकी ओवरसीज में जो आपके यूनिट्स हैं, क्या वो आपसे राब्ते में है या वो लंदन से राब्ते? देखिए, मैं किसी का चैप्टर क्लोज करने वाला कौन होता हूँ, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। मेरा राब्ता नहीं है, मुनक़ता है राब्ता। चैप्टर क्लोज वाली बातें जो है ना वो मुझे भाई मेरा राब्ता, मतलब अब आप क्या चाह रहे हैं? बाकी ओवरसीज यूनिट, देखिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप हमसे सवाल यहाँ का कर रहे हैं ना। आपने कहा जेब कतरा में कोई पकड़ा जाएगा तो हम उसको कैसे हम करेंगे? बाकियों से सवाल पहले
آپ اگر 3 مہینے بعد ایم کیو ایم کے سینیٹر بن جائیں تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ سوال ہے میرا. اگر پہ چل رہے نا آپ کے بیورو چیف ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی میں آ جائیں تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کے مالکان ایم کیو ایم کی سی سی میں آ جائیں آپ کا موقف کیا ہوگا؟ اگر کے اوپر تو بڑی کہانی ہے نا. آگے چلیں. ہاں جیسے کہ واضح طور پہ سندھ اسمبلی میں بھی ویلکم کریں گے. ہاں ہاں پارٹیز کو کہنا ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا وہ سازشیں کرتے رہے آپ کو مزید لیگ پولنگ کرتے رہے یا اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے؟ دیکھیں جمہوری اداروں کو اپنی پوزیشن یقیناً واضح کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں اس وقت ظاہر ہے کشمیر کا ایشو اس وقت ترجیح ہے، اور آپ نے دیکھا اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کو ایک بہت بڑا مقدمہ لڑنا تھا. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کا مسئلہ بھی صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ یہ ایک استعفے کی بات نہیں ہے. 50 ایم پی اے، 24 ایم این اے اور 7 سینیٹر ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جمہوری مثبت سپورٹ ہے جمہوری عمل کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ نے کہنی جی؟ مہربانی آپ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اگر یہ ہو جائے دیکھ رہے تھے کراچی میں خواجہ اظہار الحسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا گرفتار کارکنان کی رہائی اولین ترجیح ہوگی.